آج کے دور میں صحابہ کے سب سے بڑے دشمن اگر یہ زمین پر کوئی موجود ہے تو یہ شیعہ ہیں، یہ روافض ہیں، یہ ایرانی لوگ ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے، نہ ہم عقیدہ جانتے ہیں، نہ صحابہ کو جانتے ہیں، اور نہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اسلام کا ہیرو بنا کر کے آج پھر رہے ہیں۔ آج لگتا ہے اسلام کے لیے اگر کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ صرف یہی لوگ ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ حقیقت کو پڑھیے، انسانی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ سنی مسلمانوں کو کسی نے مارا ہے تو یہی شیعہ لوگ ہیں، یہی روافض لوگ ہیں، اور آج بھی کروڑوں کی تعداد میں سنی مسلمانوں کو مارنے والے یہی لوگ ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے، ہم ان کو آج اسلام کا ہیرو بنا کر کے اور اپنے ڈی پی اور اسٹیٹس میں لگا کر کے گھوم رہے ہیں۔ آپ نے کبھی پڑھا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ لوگ بولتے کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے، یہ بولتے ہیں کہ 3 قسم کے 3 بت ہیں جو مدینہ کے اندر سو رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تینوں بتوں کو اٹھا کر کے ہم لوگ پھانسی پہ نہیں چڑھا دیں گے، ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ کون؟ ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں ان کا زبان، ان کی باتیں آپ سنیے، یہ کہتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بت ہیں، اور جب تک ان کو اٹھا کر کے سر عام پھانسی پہ نہیں لٹکا دیا جائے گا ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ خمینی کہتا ہے، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کا جملہ ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں، زندیق ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، جن کا اتنا خطرناک عقیدہ ہو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان کا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خمینی کہتا ہے ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے ہیں جس اللہ نے حضرت عثمان کو اور حضرت معاویہ جیسے ظالم لوگوں کو اور بدماش لوگوں کو حکومت دے دی ہے۔ آپ جملہ سنیے، یہ جملہ اگر آپ کو اندر سے جھنجھوڑتا نہیں ہے تو تف ہے آپ کے ایمان پر۔ ان کی باتیں سنیے، آج دنیا والے ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ معاویہ اور یہ عثمان جیسے ظالم لوگوں کو، بدماشوں کو جس اللہ نے حکومت دی ہے، ہم اس اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ جملہ ہے ان کا۔ ملا باقر مجلسی ان کے بڑے عالم ہیں، امام بخاری کا مقام ان کو دیا جاتا ہے، یہ بولتا ہے، ان کی کتاب کو آپ پڑھیے، یہ لکھتا ہے جب ہمارے امام غائب آئیں گے حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے زندہ کر کے اور اس کے بعد زنا کی حد ان کے اوپر قائم کریں گے۔ آپ ذرا تصور کریں کتنی بھاری بھاری باتیں ہیں۔ واللہ اگر ایک مسلمان ان کے عقائد کو پڑھ لے گا کبھی سپنے میں بھی ایسے انسان کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ حی علی الفلاح محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ ہم یہ جانیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ قبل اس کے کہ اس موضوع کو ہم جاننے شروع کریں، پہلے یہ جانتے ہیں کہ صحابہ یا صحابی کہا کن کو جاتا ہے۔ صحابی سے مراد کون ہوتے ہیں؟ کن کو کہا جاتا ہے صحابی؟ صحابی کی علماء کرام نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ سب سے بہتر تعریف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کہتے ہیں صحابی سے مراد من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ کہتے ہیں صحابی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو اور اسلام پر اس کی موت آئی ہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔
گویا صحابی کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، تھوڑا ہی وقت کے لیے، مختصر عرصہ کے لیے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور دوسری چیز ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی لیکن ایمان ان کے پاس نہیں تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی سے ملاقات ان کی رہی ہے، لیکن یہ صحابی میں نہیں آتے، اس لیے کہ صحابی کے اندر یہ دوسری چیز ہے کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام پر ہی موت آئی ہو، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور اسلام بھی قبول کیا لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گئے، ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، ایسے انسان کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے۔ تو صحابی کا مطلب ہوا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، اور اسلام پر جن کی موت آئی ہو ان کو صحابی یا صحابہ ان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کے فضائل پہ بہت سارے دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر، بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر اور بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی صحابہ کے مقام کو بتلانے کے لیے اور صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحجرات ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کے اندر فرماتا ہے کہ اولئک الذین، صحابہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا ثواب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچا پرکھا تقوی کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور بڑا بہت عظیم اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ گویا صحابہ کی اس میں فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ صحابہ کرام کے دل کو اللہ نے دیکھا، صحابہ کرام کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ کر کے دیکھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا اجر عظیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ دنیا میں ہم کسی انسان کے ظاہری چیز کو دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ظاہری چیز کو دیکھ کر کے ہم بول سکتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے کہ برا آدمی ہے۔ دل کو ٹٹول کر کے اور دل میں جھانک کر کے اندر کیا ہے یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، اس کے ظاہری کے حساب سے ہم لوگ حکم لگاتے ہیں اور ظاہری طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر جھانک کر کے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو دیکھا کہ صحابہ کرام کے اندر تقوی اور ڈر موجود ہے کہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کے دلوں کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اچھے ہونے کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کیسا ہے، دل کے اعتبار سے وہ کیسے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ کر کے، جانچ کر کے اور دنیا والوں کے سامنے بتایا کہ وہ تقوی والے لوگ ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دلوں میں سے سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تو اس کو اللہ نے اپنا نبی بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین دل والے صحابہ کرام کو پایا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے صحابہ کرام کو چن لیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا اور دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں میں سے سب سے بہترین دل والے صحابہ کرام کو پایا۔ یہ صحابہ کرام تھے، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بہترین دل والے صحابہ کرام تھے، سب سے پاکیزہ دل والے صحابہ کرام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں میں اللہ نے دیکھا اور سب سے بہترین جو دل والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا۔ گویا صحابہ کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگ تھے، منتخب لوگ تھے۔ اس لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے علماء کہتے ہیں ایک جملہ کو استعمال کرتے ہوئے کہ صحابہ اتفاق نہیں انتخاب تھے۔ یہ جملہ آپ سمجھ جائیں گے تو صحابہ کرام کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ صحابہ کون تھے۔ کہتے صحابہ یہ اتفاق نہیں انتخاب تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اتفاقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے صحابہ کرام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے صحابہ کرام کو۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نبوت کے لیے چنا، ویسے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی چنا۔ تو صحابہ اللہ کے منتخب لوگ تھے۔ اللہ نے پوری دنیا میں سب سے بہترین دلوں والے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا تو ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا۔ تو صحابہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام تھے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا عقیدہ جو ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ واجب ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا اور صحابہ کرام سے دلی لگاؤ رکھنا یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے اور انصاری صحابہ کرام سے نفرت کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نفاق کی نشانی ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کلیئر کر دیا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا اور صحابہ کرام سے اپنا لگاؤ اور تعلق رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور یہ منافق آدمی کی پہچان ہے کہ وہ صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صحیح بخاری کے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں لا يحبهم الا مؤمن، کہ صحابہ کرام سے وہی لوگ محبت کرتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں۔ گویا ایمان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ لوگ صحابہ کرام سے محبت کریں۔ اگر دل کے اندر صحابہ کی محبت موجود ہے، آپ صحابہ کرام کو دل و جان سے اگر چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، اور صحابہ کے بارے میں ذرا بھی کسی طرح کی کوئی رنجش دلوں کے اندر اگر موجود ہے، صحابہ سے اگر نفرت پائی جا رہی ہے، صحابہ کے بارے میں اگر بغض موجود ہے، صحابہ کے بارے میں آپ کا دل اگر صاف نہیں ہے تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا انسان منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی نشانی اور علامت قرار دیا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کان سلف کے یہاں یہ بات بڑی معروف تھی کہ یعلمون صبیانہم حب الصحابہ، اپنے بچوں کو صحابہ سے محبت کرنا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ان کو یاد کرایا جا رہا ہو۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی دعا یاد کرانی ہوتی ہے یا کوئی سورہ وغیرہ آپ یاد کرائیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا زبان نہیں چلتی، کبھی کبھی وہ الفاظ کو بول نہیں پاتا، لیکن محنت کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی ایک چیز کو یاد کرانے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں سلف کا طریقہ یہ تھا کہ سلف جس طرح قرآن کی سورتوں کو یاد کرایا جاتا ویسے اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو ڈالا کرتے تھے۔ گویا معلوم یہ ہوا
کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ پہلی چیز ہے جو ہم صحابہ کرام کے بارے میں مانتے ہیں۔ جو انسان صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا وہ لاکھ دعویٰ کر لے ایمان کا، مسلمان ہونے کا، وہ مسلمان نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کے روح سے ایسا انسان منافق ہے۔ دوسرا عقیدہ جو ہم لوگ صحابہ کرام کے بارے میں رکھتے اور مانتے ہیں وہ یہ کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں۔ عدالت صحابہ کا ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ عدالت صحابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ تھے سب کے سب قابل اعتماد تھے، بھروسے کے لائق تھے۔ صحابہ میں سے کوئی ظالم نہیں تھے، صحابہ کرام میں سے کوئی ناانصافی کرنے والے نہیں تھے، صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسے نہیں تھے کہ سماج و معاشرے کے اندر کوئی برائی کو عام کر دے، کوئی غلط چیز کو عام کر دے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسے نہیں تھے جو بھروسے کے قابل نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں۔ ہم یہ نہیں بولتے کہ صحابہ معصوم ہیں، صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اس بات کو ہم ضرور مانتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں وہ بھروسے کے قابل ہیں، عادل ہیں صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے بارے میں ظلم کا، گناہ کا، کسی طرح کا کوئی ڈر دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب حدیثوں کو جانچا جاتا ہے، حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے، تو حدیث کے سند کو دیکھا جاتا ہے، ایک ایک آدمی کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، اس نے کہاں سے پڑھا، اس کے استاد کون ہے، اس نے فلاں سے سنا کہ نہیں، یہ ساری چیزوں کی تحقیق کی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ جب صحابی پہ آتا ہے تو صحابی کا نام بھی نہ پتا ہو پھر بھی حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ سند کا معاملہ یہ ہے، کسی بھی انسان کا نام اگر پتا نہ ہو بلکہ اس نے کہاں سے پڑھائی کی یہ بھی پتا نہ ہو تو ایسے انسان کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابہ پہ ہمارا یقین اتنا اسٹرانگ ہے کہ پوری سند ٹھیک ہے، اور کسی صحابی کا نام نہیں پتا، صرف حدیث میں اتنا آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے قبول کے لیے کافی ہے، ہم اس پہ اطمینان دل کے ساتھ اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ لہذا صحابہ کے بارے میں دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل، بھروسے مند، قابل اعتماد، اور سارے کے سارے صحابہ جو تھے وہ ثقہ تھے۔ تیسری چیز یہ کہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بالعموم سارے کے سارے صحابہ یہ جنتی ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں بالعموم ہم جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک تو وہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا کہ یہ جنتی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے تقریباً 41 ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے جنتی قرار دیا ہے۔ ہم لوگ صرف وہی 10 جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نام لے کر کے جن صحابہ کرام کو جنتی کہا ہے، ہم لوگ وہی عشرہ مبشرہ جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 41 صحابہ کرام کو نام لے کر کے اور دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے۔ تو جن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا ہے، ہم نام کے ساتھ ان کو جنتی بولیں گے، اور جن صحابہ کرام کا اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا ہے، صرف صحابی ہیں، تو عمومی طور پر سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہماری گواہی یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی صحابہ تھے سب کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے صحابہ کرام کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ کہ جتنے بھی صحابی تھے عمومی طور پر سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ہم سب کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی ایک صحابی کے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے اور اس کے بارے میں بولتا نہیں ان کے بارے میں ہم کنفرم نہیں بول سکتے، تو ایسا انسان اپنے ایمان کا خیر منائے، ایسا انسان اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ جتنے بھی صحابی ہیں بالعموم سارے کے سارے صحابی جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ چوتھا عقیدہ جو ہم لوگ صحابہ کرام کے بارے میں رکھتے ہیں وہ یہ کہ صحابہ کرام فضائل اور مقام کے اعتبار سے مختلف تھے۔ صحابہ کرام سب کا ایک مقام نہیں، ایک لیول نہیں تھا۔ صحابہ کرام مقام و مرتبے کے اعتبار سے مختلف تھے، کسی کا مقام بہت اونچا، کسی کا ان سے کم، کسی کا ان سے کم۔ تو مراتب کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے صحابہ کرام مختلف ہیں، یہ عقیدہ ہم لوگ مانتے ہیں۔ کن کو کیا مقام دینا ہے یہ بھی اسلام ڈیسائیڈ کرے گا۔
اسلام کے اعتبار سے جن کو جو مقام دیا گیا ہے ہم وہی مقام کو مانتے ہیں. ہم سارے صحابہ کرام کو اپنی طرف سے اس کا نمبرنگ نہیں کرتے. ہم صحابہ کرام کے مقام اور فضائل کو اپنی طرف سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے. صحابہ کرام کی تاریخ اور صحابہ کرام کے حدیثوں کے بارے میں حدیثوں کو پڑھنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صحابہ کرام سب سے افضل ہیں. یہی خلفائے راشدین بھی ہیں. اور جب ہم نمبرنگ کریں گے تو یہی نمبرنگ ہمارا فضیلت کے اعتبار سے بھی رہے گا. اور یہ ہمارا نمبرنگ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا نمبرنگ ہے. اور یہ صحابہ کرام اپنے دور میں صحابہ کرام کے درمیان جب فضیلتوں کو بیان کرتے تھے تو ایسے بیان کرتے تھے. آج اگر کوئی انسان بولتا نہیں علی کا پہلا نمبر، ہم تو نہیں مانیں گے اس کو. ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کن کا کیا مقام ہے، کن کو کیا فضیلت ہے، کون نمبر 1 پہ آئے گا، کون 2 پہ آئے گا، یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. یہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے اور سنت سے جو ثابت ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا. شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا مقام ہے، اوپر کے تینوں نے ان کے مقام کو مار لیا ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا مقام اول ہے، کون پہلے پہ آتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں فضائل کے اعتبار سے ترتیب دینے والے؟ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام فضائل کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لیکن کن کو کیا مقام ملنا ہے یہ سنت سے ثابت ہے اور اسی حساب سے ہم لوگ فالو کرتے ہیں. ہم کسی سے اپنی طرف سے کسی کا مقام بڑھا بھی نہیں سکتے اور کسی کا مقام گھٹا بھی نہیں سکتے. یہ چوتھی چیز ہے جو ہم لوگ مانتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. 5ویں چیز ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں ہم لوگ مانتے ہیں وہ یہ کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں پر پردہ پوشی کیا جائے گا. صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں کو ہم مزہ لے کر کے بیان نہیں کریں گے. ان غلطیوں کو لوگوں کے سامنے لا کر کے اس کو اچھالیں گے نہیں، بلکہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں پہ پردہ پوشی کیا جائے گا، اس کو چھپا لیا جائے گا. ان غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا ذکر اصحابی، جب دنیا کے لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، فامسکو، تم رک جانا اور تم میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت بولنا. لہذا صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں انسان ہونے کے ناطے، جیسے وہ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ، ان سے زنا کا صدور ہو گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کر لیا. تو صحابہ کرام سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. صحابہ کو ہم معصوم نہیں بولتے لیکن مغفور ضرور بولتے ہیں. یہ دونوں لفظ کو آپ سمجھ لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئی ہے، لیکن صحابہ کو مغفور بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلطیوں کو معاف کر دیا ہے. اب آج کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی صحابی کے غلطی کو لے کر کے اور اس کے بعد بیان کیا جائے اور اس کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ کسی بھی صحابی کے غلطی کو آج بیان کیا جائے. لہذا صحابہ کے بارے میں یہ 5ویں چیز ہے کہ صحابہ سے انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس پر ہم لوگ پردہ ڈالیں گے، اس سے اپنی نظر کو ہم لوگ پھیر لیں گے. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوا تھا اس میں ہم لوگ خاموشی اختیار کریں گے. صحابہ کرام کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ سے جو جنگ ہو گئی، حضرت عائشہ کا حضرت علی سے جو جنگ ہو گئی، یہ جو جنگیں آپس میں صحابہ کرام کے درمیان ہوئی ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس پر ہم خاموشی اختیار کریں گے. آج ان ساری چیزوں کو بیان کر کر کے نہ حضرت معاویہ پہ انگلی اٹھائیں گے، نہ حضرت عائشہ پہ انگلی اٹھائیں گے اور نہ حضرت علی پہ انگلی اٹھائیں گے. ہم یہ بولتے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کے بنا پر اگر غلطی بھی کر گئے پھر بھی اسلام نے کہا ہے ان کو ایک ثواب مل جاتا ہے. لہذا ان کی ان آپسی اختلافات کو بیان کر کے اور صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کو کریت کر کے اپنے ایمان کو ہم خراب نہیں کریں گے. ہماری ذمہ داری جو بھی ہوا اس پر ہم خاموشی اختیار کریں گے. اسی لیے امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے حدثوا بفضائلہم، اے لوگوں تم صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرو. فامسکوا فیما شجر بینہم، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے اس میں اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو اس سے بچا لو اور دور کر لو. لہذا جو بھی اختلافات ہوئے تھے آج اگر کوئی بیٹھ کر کے ان کو کریت کر کے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو بھی نہیں سنیں گے اور ایسے لوگوں کو بیانات کو بھی نہیں سنیں گے. ہمارا عقیدہ یہ
جو بھی اختلافات ہوئے تھے اس پر ہم خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جج کریں۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آج بیٹھ کر کے کون حق پر تھے کون باطل پر تھے، حضرت معاویہ صحیح تھے کہ حضرت علی صحیح تھے، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہم جج نہیں بن سکتے۔ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے اور ہم ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ اور ہمارا عقیدہ یہ کہ جو بھی اختلافات صحابہ کے درمیان ہوئے تھے اس پر خاموشی اختیار کریں گے۔ ساتویں چیز یہ کہ صحابہ کرام کی اقتداء کرنا آج ضروری ہے۔ آج کے دور میں قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنا ہوگا جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ ایک ساتواں عقیدہ ہے جو ہم لوگ صحابہ کرام کے بارے میں مانتے ہیں۔ آج صرف قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا کیسے ہے اس کے لیے منہج صحابہ کو لے کر کے چلنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کے دور میں اگر قرآن و حدیث صرف کوئی پیش کرے گا، ہم سوال کریں گے آپ یہ جو بتا رہے ہیں کیا صحابہ اس پر ایسے ہی عمل کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے اس کو ایسے ہی سمجھا تھا؟ کیا صحابہ کرام کا منہج یہی تھا؟ کیا صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا؟ ہم یہ سوال کریں گے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور حق بھی صحابہ کرام کا یہ ہے کہ آج کے دور میں صحابہ کے منہج اور صحابہ کرام کے طریقے کی پیروی کرنا اور صحابہ کے منہج کو پکڑ کر کے لے کر کے چلنا بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کے منہج کو لے کر کے چلتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ حق کے راستے پر ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ایک آٹھواں اور آخری عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ حرام ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنی گندی زبان استعمال کرنا اور صحابہ کرام کے بارے میں الٹا پلٹا جملے استعمال کرنا یہ کسی بھی ناحیے سے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں تم لوگ میرے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو، تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولنا۔ اور طبرانی کی روایت ہے من سب اصحابی، جس بھی انسان نے میرے صحابہ کو گالیاں دیا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی لعنت ہے ایسے انسان پر جو صحابہ کو شب و شتم کرتا ہے یا صحابہ کو برے انداز میں یاد کرتا ہے یا صحابہ کرام کو جو گالیاں دیا کرتا ہے۔ اسی لیے ابو زرع رازی کہا کرتے تھے اذا رأیت الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ ینتقص احدا من الصحابہ، کسی بھی صحابی کو برے انداز میں وہ یاد کرتا ہے اور صحابہ کی برائی کرتا ہے فإنہ زندیق، دل میں بٹھا لینا وہ مسلمان نہیں، وہ آگ کا پجاری، وہ زندیق آدمی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے اور صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ کے بارے میں غلط جملے استعمال کرنا، صحابہ کے بارے میں اپنی بے لگام زبان کو استعمال کرنا یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے ابو زرع رازی کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ زندیق آدمی ہے۔ امام محمد کہا کرتے تھے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ یذکر الصحابہ بسوء، کہ صحابہ کو برے انداز میں پکارتا ہے یاد کرتا ہے فاتہمہ بالاسلام، تو ایسے انسان کے اسلام میں تم ڈاؤٹ کرنا، ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا انسان اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے زبان کو صاف نہ رکھے، اپنے دل کو صاف نہ رکھے، جن کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں صحیح نہ ہو ایسے انسان کو ہم مسلمان نہیں بول سکتے۔ کس ناحیے سے کس زبان سے ایسے انسان کو ہم مسلمان بولیں گے جو صحابہ کے بارے میں گندی زبانیں استعمال کرتا ہے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کس لحاظ سے ایسے لوگوں کو ہم مسلمان بولیں گے؟ آج کا یہ جو دور ہے فتنوں کا دور ہے اور آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، ان کو حقیقت نہیں معلوم، ان کو عقیدے سے کوئی سروکار نہیں، ان کو صحابہ سے کوئی مطلب نہیں، وہ انسان جو اسلام کا نام لے کر کے اور اس کے بعد باتیں کرتا ہے ہم اس کے فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں صحابہ کے سب سے بڑے دشمن اگر روئے زمین پر کوئی موجود ہے تو یہ شیعہ ہیں، یہ روافض ہیں، یہ ایرانی لوگ ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے نہ ہم عقیدہ جانتے ہیں، نہ صحابہ کو جانتے ہیں اور نہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اسلام کا ہیرو بنا کر کے آج پھر رہے ہیں۔
آج لگتا ہے اسلام کے لیے اگر کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ صرف یہی لوگ ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ حقیقت کو پڑھیے، انسانی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ سنی مسلمانوں کو کسی نے مارا ہے تو یہ شیعہ لوگ ہیں، یہی روافض لوگ ہیں، اور آج بھی کروڑوں کی تعداد میں سنی مسلمانوں کو مارنے والے یہی لوگ ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے، ہم ان کو آج اسلام کا ہیرو بنا کر کے اور اپنے ڈی پی اور اسٹیٹس میں لگا کر کے گھوم رہے ہیں۔ آپ نے کبھی پڑھا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ لوگ بولتے کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے، یہ بولتے ہیں کہ 3 قسم کے 3 بت ہیں جو مدینہ کے اندر سو رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تینوں بتوں کو اٹھا کر کے ہم لوگ پھانسی پہ نہیں چڑھا دیں گے، ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ کون؟ ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں ان کا زبان، ان کی باتیں آپ سنیے، یہ کہتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بت ہیں، اور جب تک ان کو اٹھا کر کے سر عام پھانسی پہ نہیں لٹکا دیا جائے گا ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ خمینی کہتا ہے، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کا جملہ ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں، زندیق ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، جن کا اتنا خطرناک عقیدہ ہو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان کا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خمینی کہتا ہے ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے ہیں جس اللہ نے حضرت عثمان کو اور حضرت معاویہ جیسے ظالم لوگوں کو اور بدماش لوگوں کو حکومت دے دی ہے۔ آپ جملہ سنیے، یہ جملہ اگر آپ کو اندر سے جھنجھوڑتا نہیں ہے تو تف ہے آپ کے ایمان پر۔ ان کی باتیں سنیے، آج دنیا والے ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ معاویہ اور یہ عثمان جیسے ظالم لوگوں کو، بدماشوں کو جس اللہ نے حکومت دی ہے، ہم اس اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ جملہ ہے ان کا۔ یہ ملا باقر مجلسی ان کے بڑے عالم ہیں، امام بخاری کا مقام ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ بولتا ہے، ان کی کتاب کو آپ پڑھیے، یہ لکھتا ہے جب ہمارے امام غائب آئیں گے حضرت عائشہ کو ان کی قبر سے زندہ کر کے اور اس کے بعد زنا کی حد ان کے اوپر قائم کریں گے۔ آپ ذرا تصور کریں کتنی بھاری بھاری باتیں ہیں۔ واللہ اگر ایک مسلمان ان کے عقائد کو پڑھ لے گا کبھی سپنے میں بھی ایسے انسان کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ ہمارا یہی ہے، ہم جانتے نہیں حقیقت کو۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم حقیقت سے وابستہ نہیں ہے۔ کتنی خطرناک بات بولتا ہے، کوئی میری ماں کو برا بھلا کہہ دے شاید ہم برداشت کر لے جائیں، لیکن مومنوں کی ماں کو جو ایسے جملے استعمال کرتا ہے کہ ان کے اوپر زنا کا حد نافذ کیا جائے گا، ہم برداشت کریں گے؟ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا مولانا، ان کے عالم ملا فتح اللہ کاشانی کہتا ہے جو ایک مرتبہ متعا کر لے، متعا کا مطلب ہوتا ہے پیسہ دو اور اس کے بعد زنا کرو، یہ کہتا ہے ایک مرتبہ متعا کرنا انسان حسین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ زنا کرنے سے یہ بندہ بولتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے یہ پرانی بھائی ان کی ابھی کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ ابھی کی ان کے دلائل موجود ہیں، میرے پاس ساری کتابوں کے دلائل موجود ہیں، آپ آ کے دیکھ سکتے۔ بولتا ہے ایک بار متعا کر لو حسین کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے، اور اس سے بھی بڑی بات بولتا ہے 4 مرتبہ متعا کر دو اللہ کے نبی کے درجے میں پہنچ جاؤ گے۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ جاہل آدمی، یہ ظالم آدمی بولتا ہے کہ 4 مرتبہ متعا کر لو محمد الرسول اللہ کے مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ لوگ بولتے ہیں خمینی خامنئی اور اس کے لیے پاگل ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کا آڈیو موجود ہے، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے سرچ کرو۔ یہ بولتا ہے اگر تم کہیں پہ رہو، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو شیعہ عالم کے پاس جاؤ، اور شیعہ عالم اگر نہیں ہے تو سنی عالم کے پاس جاؤ، اور سنی عالم سے جا کر کے فتویٰ پوچھو، اور جو وہ فتویٰ دے اس کے خلاف کرو، اور اس کے بعد دماغ میں یہ بٹھا کے رکھو کہ سنی کی مخالفت کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار، وہ آپ کو مسلمان نہیں مانتا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سنی مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کو پریشان کرنا یہ ثواب کا کام ہے، وہ ثواب کے لیے پریشان رہتا ہے۔ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کے ملک کو دیکھیے، آپ دیکھیے وہ آدمی، وہ جاہل آدمی، وہ ظالم جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، ابو لولو فیروز نام کا قبر اور مقبرہ آج ایران کے اندر موجود ہے، اور میں ایک سال میں ایک مرتبہ وہاں پہ میلہ لگتا ہے، ٹھیلا لگتا ہے، اور لوگ جا کر کے وہاں ناچتے اور گھومتے ہیں اور وہاں ڈانس کرتے ہیں۔ مالک اشتر جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، آج مالک اشتر کے نام سے وہاں پہ یونیورسٹی موجود ہے۔ کیسے لوگ ہیں، کیا محبت ہے آپ کا صحابہ کرام کے بارے میں، آپ کیا جانتے وہ جو حضرت عثمان کا قاتل ہے، آج ان کے نام کا یونیورسٹی موجود ہے۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر کے جا کے دیکھ لیجئے گا کہ مالک اشتر یونیورسٹی کہاں ہے، آپ کو ایران کی راجدھانی تہران میں آپ کو مل جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ
वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं और सहाबा इकराम के बारे में इनके अकायद बहुत ख़तरनाक है। अगर वाकई एक एक अकीदों को खोल करके बयान कर दिया जाए, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। आज एक इंसान उन अकायद को अपने मिंबरों पर खड़े होकर के मस्जिदों से ऐसे अकायद को बयान नहीं कर सकता, इतने ख़तरनाक इनके अकायद है। ये हमारा हीरो कैसे हो सकता है? ये मुसलमानों का हीरो कैसे हो सकता है? ये मुसलमानों की तरफ से जंग करने वाला कैसे हो सकता है? इसलिए मुसलमानों, गफलत की चादर को छोड़ो, हकीकत को समझो। समझो कौन है इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, समझो कौन है हक के रास्ते पर चलने वाले। आज हक के साथ खड़े होने की जरूरत है। ये जालिम, ये बदकार जिन लोगों ने लाखों करोड़ों सुन्नियों को मारा है, हम ऐसे लोगों को ना सपोर्ट करते हैं और ना ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। हम वही कहते हैं जो साले फौदान हफिज़हुल्लाह कहा करते थे कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमारा ऐसे इंसान से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, हम ऐसे इंसान से बरात का इजहार करते हैं। कहने का मतलब ये कि शिया और रवाफिज, इनके अकायद बहुत खतरनाक हैं। ये किसी भी हालत में हम जैसे नहीं हो सकते, हम इनसे इत्तेहाद नहीं कर सकते, हम इनसे मिलकर नहीं रह सकते। कैसे मिलकर रहेंगे जिनका अकीदा ना अल्लाह के बारे में सही है, ना रसूल के बारे में सही है, ना सहाबा के बारे में सही है? वो ना हमारे हीरो हैं, ना हमारे रोल मॉडल हैं, ना हमारे उस्वा हैं। हम उनसे लाताल्लुकी और बरात का इजहार करते हैं। उम्मीद है आपके जहन में थोड़ी सी बात आ गई हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बातों को सुनने, समझने, अपने दिल के अंदर बैठाने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।